اچھا، پیسے بچانے کے بارے میں اب تک جو کچھ بھی سنا یا سیکھا ہے نا، اسے بس ایک لمحے کے لیے سائڈ پر رکھ دیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سننے والے ہیں، ایک دادا کی کہانی، اور اس کہانی میں ایک ایسی مالیاتی حکمت چھپی ہے جو سچ پوچھیں تو پہلی بار سننے میں بالکل الٹی لگتی ہے، لیکن یہ ہمارے پیسے، محنت اور اصل دولت کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ پیسے کبھی نہ بچائیں، سوچیں ذرا، کتنا عجیب مشورہ ہے نا؟ یہ تو ہر اس نصیحت کے خلاف ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ بات بس ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک پوری زندگی کا تجربہ ہے، ایک ایسا سبق ہے جو بہت مشکل سے سیکھا گیا کہ بھائی مالی تحفظ کا اصل مطلب آخر ہوتا کیا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک سفر کی، ایک ایسے انسان کی جو پہلے تو آپ کہہ لیں بس خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن پھر زندگی نے اسے ایک ایسی حقیقت دکھائی جو بہت سخت تھی۔ یہ اس کی ناکامی سے کامیابی تک کی داستان ہے، اور اس کہانی کے مرکز میں پیسے کے بارے میں ایک بہت ہی بنیادی، بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے پر چلتے ہیں، خوابوں کی زندگی، یعنی وہ دور جہاں کچھ نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس شخص کے ان دنوں سے جب وہ منصوبے تو بڑے بڑے بناتا تھا، لیکن عمل وہ تقریباً صفر تھا۔ اس وقت اس کی سوچ بالکل صاف تھی، وہ جسے کہتے ہیں نا باتوں کا شیر تھا، کام کا نہیں، بس باتوں کا۔ اس کی بیوی جو کہ حقیقت کو سمجھتی تھی اسے بار بار کہتی تھی کہ زندگی خوابوں پر نہیں کام سے چلتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آسان راستہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آئے گا۔ اور پھر وہ رات آئی گئی جب حقیقت نے زور کا تھپڑ مارا۔ اس کے سارے بڑے بڑے منصوبے، ساری باتیں اس کے خاندان کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ گھر کی الماری کا خالی ہونا یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تبدیلی کی شروعات ہونی تھی۔ اب آتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ، مرتبان میں امید، یعنی بچت کا وہ وعدہ جو پورا نہ ہو سکا۔ شرمندگی اور مجبوری نے اسے آخر کار کچھ کرنے پر اکسایا، اور اس نے اپنی حالت بدلنے کے لیے پہلی کوشش کی، ایک نئی حکمت عملی اپنائی، ایک ایسا راستہ جو اسے بہت محفوظ اور پکا لگ رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو اس نے کہیں گاؤں کی دکان پر سنی، اور بس یہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے۔ خیال بہت سادہ تھا، لیکن اس نے اسے ایک نئی امید دے دی۔ اسے لگا کہ ہاں، بچت کرنا یہی حل ہے۔ یہ ایک محفوظ راستہ لگا، ایک ایسی گارنٹی کہ وہ غربت سے نکل آئے گا۔ تو بس اس نے اپنی زندگی پوری طرح بدل ڈالی۔ وہ ایک مزدور بن گیا، دن بھر سخت مشقت بھرا کام کرتا، لیکن ہر رات جب وہ دن بھر کی کمائی کے سکے اس شیشے کے مرتبان میں ڈالتا تھا نا، تو ان سکوں کی کھنک اسے امید دلاتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ اس کے آنے والے کل کی، اس کے بہتر مستقبل کی آواز ہے۔ لیکن اس سب کی ایک قیمت تھی، ایک ایسی قیمت جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مرتبان بھرنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ کھانا کم ہو گیا، جوتے پھٹ گئے، ہر وقت بھوکا احساس۔ اور یہاں اس کی بیوی کا سوال بہت گہرا تھا، ایسی بچت کا کیا فائدہ اگر ہم آج بھوکے سوئیں؟ وہ اپنے آج کو، اپنے حال کو آنے والے کل کے لیے قربان کر رہے تھے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا تیسرا اور سب سے تکلیف دہ حصہ، ایک دردناک سبق، یعنی وہ وقت جب بچائے ہوئے پیسے نے اپنی قیمت کھو دی۔ مہینوں کی قربانی، مہینوں کی محنت کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ مرتبان پورا بھرا ہوا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اب اس کی محنت رنگ لانے والی ہے۔ تو جناب وہ اپنی ساری جمع پونجی لے کر بازار پہنچا۔ ذہن میں ایک ہی حساب تھا کہ یہ بھرا ہوا مرتبان مکی کی 3 بوریاں خریدے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بازار میں اسے پتا چلا کہ قیمتیں تو بڑھ چکی ہیں، اس کے پیسوں کی قیمت گر گئی تھی، اور اب وہ صرف 1.5 بوری ہی خرید سکتا تھا۔ سوچیں ذرا، مہینوں کی سخت محنت، فاقے، قربانیاں، سب اس کی آنکھوں کے سامنے آدھی رہ گئیں۔ دکاندار کے وہ سیدھے سادے الفاظ کہ پیسے کی قدر کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے معاشیات کا ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس دن اس نے سیکھا کہ پیسہ اگر ایک جگہ پڑا رہنا تو وہ اپنی خریدنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ یہ ایک بے جان چیز ہے جو وقت کے ساتھ کمزور پڑتی جاتی ہے۔
وہ رات شاید اس کی زندگی کی سب سے مایوس کن رات تھی۔ اس نے بار بار پیسے گنے، وہ اتنے ہی تھے، وہ بڑھے نہیں تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ پیسہ وہیں کا وہیں رہا، لیکن دنیا اس کے آس پاس مہنگی ہو گئی تھی۔ اور جب اس کے پوتے نے معصومیت سے پوچھا، دادا تو پھر بچت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا چوتھا حصہ، پیسے کو بڑھانا، یعنی جامد بچت سے فعال سرمایہ کاری کی طرف سفر۔ لیکن جانتے ہیں، اسی گہری مایوسی کے لمحے میں ایک نئے خیال کی کرن پھوٹی، اور یہی اس کی کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں اس نے صرف بچانے سے آگے کی سوچنا شروع کی۔ اسے اپنے پوتے کی وہ پرانی بات یاد آئی، کیا ہو اگر ہم مرغیاں خرید لیں؟ اور آخرکار اس نے اس بات کو سنا۔ اسے سمجھ آیا کہ پیسے کو کسی ایسی چیز میں لگانا ہوگا جو خود سے بڑھے، جو کچھ پیدا کرے۔ سکے تو بس پڑے رہتے ہیں، لیکن مرغیاں، وہ تو ایک ایسا اثاثہ ہیں جو پیداوار دیتی ہیں۔ اور بس اس نے ایک ایسا زبردست سسٹم بنا لیا جو نہ صرف خود چلتا تھا بلکہ بڑھتا بھی تھا۔ دیکھیں کیسے؟ پہلا قدم، مرغیوں میں اپنے بچے ہوئے پیسے لگا دیے۔ دوسرا قدم، روز ان سے انڈے ملنے لگے، جو کہ اس کا منافع تھا۔ تیسرا قدم، جو انڈے ضرورت سے زیادہ تھے انہیں بیچنا شروع کیا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، اس منافع سے مزید مرغیاں خرید لیں۔ اب یہ پیسوں کا ایک بے جان ڈھیر نہیں تھا، یہ ایک زندہ پھلتا پھولتا نظام تھا۔ یہی تو کمپاؤنڈ گروتھ کا سادہ سا لیکن بہت طاقتور اصول ہے۔ یہ کام اس کی پچھلی مزدوری سے بالکل مختلف تھا۔ کھیتوں میں کام کرنا ایک بوجھ لگتا تھا، ایک زنجیر کی طرح، لیکن یہ کام بامقصد تھا۔ اس میں اطمینان تھا۔ وہ اب نہ صرف اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا تھا بلکہ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی چلا رہا تھا، اور اپنی محنت کا پھل اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے آخری حصے پر، دادا کی دانائی، یعنی وہ آخری سبق جو اس نے سیکھا۔ اپنے اس پورے سفر سے گزرنے کے بعد اس نے وہ حکمت حاصل کی جو وہ اب سب کو سکھانا چاہتا تھا، ایک ایسا سبق جو صرف مرتبان اور مرغیوں کی کہانی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے ہاتھ میں ایک انڈا پکڑ کر اپنی ساری سمجھ کر نچوڑ بیان کیا۔ اس نے کہا، یہ پیسے کے مرتبان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انڈا، یہ حقیقی دولت کی نشانی ہے۔ یہ پیٹ بھرتا ہے، یہ مزید زندگی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی قدر ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بے جان سکے سے بالکل مختلف ہے۔ تو آخر میں اس نے پیسے کو سنبھالنے کے دو بالکل الگ طریقوں کو سمجھ لیا۔ ایک ہے بچت، اور بچت کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ ایسے ہے جیسے ہاتھوں میں پانی پکڑنا، آخر میں پھسل ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے سرمایہ کاری، یعنی پیسے کو کام پر لگانا، بھلے ہی شروعات بہت چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔ مقصد صرف پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جہاں پیسہ خود ہمارے لیے کام کرے، چاہے ہم کتنی ہی چھوٹی رقم سے کیوں نہ شروع کریں۔ تو یہ کہانی ہم سب کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس دادا کے سبق کی روشنی میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری مالی حکمت عملی کیا ہے۔ کیا ہمارا پیسہ بھی کسی مرتبان میں بس پڑا ہوا ہے، یا وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، بالکل ان مرغیوں کی طرح جو خود بھی بڑھتی ہیں اور منافع بھی دیتی ہیں؟